بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ زندگی میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کی پوری قسمت بدل سکتی ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا، سچی دعا، سالوں کی غلطیوں کو مٹا سکتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک مقدس، برکتوں سے بھری، رحمتوں کی بارش کرنے والی رات، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا ہے، یعنی ایسی ایک رات جس کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ آج ہم اسی پاک رات کی سب سے مشہور اور سب سے اثردار اور سب سے چھوٹی لیکن سب سے گہری دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہی دعا ہے جو خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر طرف سلامتی اور امن پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، اگر کوئی انسان اس رات کو پا لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سمجھدار بیویوں میں سے ایک تھی، انہوں نے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ دوستو، یہ سوال صرف حضرت عائشہ کا نہیں تھا، بلکہ پوری امت کا سوال تھا، کیونکہ ہر مومن یہی جاننا چاہتا ہے کہ اس رات سب سے بہتر دعا کون سی ہے۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا نہیں سکھائی، بہت بھاری شبد نہیں کہے، بلکہ ایک ایسی دعا سکھائی جو چھوٹی ہے، آسان ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اور وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اس دعا میں ہم اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ صحت، بلکہ ہم سب سے پہلے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک رحمتیں کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے عفو، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ اور اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معافی کو بھی پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں معافی کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا دل دکھ جاتا ہے ہماری وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، غلط نظر پڑ جاتی ہے، اور یہ سارے گناہ ہی تو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف کر دے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی رات میں یہی دعا سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم کیسے گزاریں۔ اس رات عشاء اور تراویح پوری پڑھے، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھے، دل سے رو کر توبہ کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ اور عورتوں کے لیے خاص پیغام ہے، اگر کوئی بہن گھر کے کاموں میں بزی ہے، بچوں میں لگی ہے، تو مایوس مت ہونا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ آپ کام کرتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ، اگر ہم لیلۃ القدر کے قابل نہیں ہیں تو بھی تو اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ لیلۃ القدر کی دعا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے۔ جو انسان سچ میں معافی چاہتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ کیونکہ لیلۃ القدر کی رات اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی رات ہے۔ یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ سوچئے، جس رب نے آپ کو بنا مانگے آنکھیں دی، دل دیا، سانسیں دی، وہی رب اس رات خود بلا رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم نہ جاگے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی۔ ہر انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، کوئی ظاہر کرتا ہے اور کوئی چھپا لیتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ ہم دن میں ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن رات کو اکیلے میں ہمارا دل روتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات وہی رات ہے جب اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جو انسان سالوں سے نماز سے دور ہے، اگر وہ اس رات سچے دل سے اللہم انک عفو پڑھ لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور دوستو، عفو کا مطلب صرف معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا معاف کرنا ہے کہ گناہ کا نشان بھی مٹ جائے، جیسے کبھی وہ گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو اس کے اسی پیارے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ کو اپنے ناموں سے پکارا جانا بہت پسند ہے۔ اور دوستو، اس رات صرف زبان سے دعا کافی نہیں، بلکہ دل بھی جھکا ہونا چاہیے، دل میں پچھتاوا ہونا چاہیے، آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے، اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر دعا کے وقت آنسو نہ آئے تو کم سے کم دل میں یہ احساس ہو کہ اے اللہ، میں سچ میں گناہ گار ہوں۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تب اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر آپ مانگ سکتے ہو صحیح راستہ، نیک اولاد، سکون بھری زندگی، حلال رزق، اچھی موت، لیکن شروعات ہمیشہ معافی سے کرے۔ اگر آپ جوان ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ موت عمر نہیں دیکھتی۔ آج اگر اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر کی ایک اور رات دی ہے تو یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور دوستو، اس رات اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو ضرور شامل کرے، چاہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے جا چکے ہو۔ ماں باپ کے لیے مانگی گئی دعا سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلی لیلۃ القدر ہم نہ دیکھ پائے۔ اسی لیے اس رات کو ہلکے میں نہ لے، موبائل، باتیں، نیند، سب کچھ ایک طرف رکھ دے، بس اللہ اور آپ بار بار یہی دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم ان عفو تحب العفو فاعف عنی، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو بتایا ہے۔ دعا کے ساتھ ایک وعدہ کیجئے، اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں، روزے ہلکے ہوئے ہیں، ہم نے تجھے یاد کرنے سے زیادہ دنیا کو یاد کیا۔ لیکن اے اللہ، آج کی اس مقدس رات میں، لیلۃ القدر کی اس خاموش رات میں، ہم تجھ سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ اے اللہ، اگر ہمارے آنسو کم ہیں تو اپنی رحمت زیادہ کر دے، اگر ہماری توبہ ادھوری ہے تو اسے تو مکمل کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے وہ بندے ہیں جو گر گر کر اٹھتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہو کر تیرے ہی در پر لوٹ آتے ہیں۔ اور اللہ، آج تو ہمیں ٹھکرا مت دینا۔ اے اللہ، آج ہماری شرمندگی کو ہماری سفارش بنا لے۔ اللہم ان عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے، جانے انجانے، چھپے کھلے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو تو آج اس رات اسے مٹا دے، اور اپنی رحمت والا ہاتھ رکھ کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، انہیں اچھی صحت دے، انہیں سکون دے، لمبی عمر دے۔ اور اے اللہ، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔
اے اللہ ہماری بہنوں کی حیا کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کو صحیح راستہ دکھا، ہمارے بچوں کو نیک بنا اور ہمارے گھروں میں سکون اتار دے۔ اے اللہ جن کے دل ٹوٹے ہیں، جن کی آنکھیں روتی ہے، جن کی دعائیں ادھوری رہ گئی ہیں، آج تو ان سب کی دعا قبول فرما۔ اے اللہ اگر یہ ہماری زندگی کی آخری رمضان ہے تو اسے ہماری مغفرت والی رمضان بنا دے، اور اگر تو ہمیں اگلی رمضان تک زندہ نہ رکھے تو ہمیں بدلا ہوا انسان بنا کر رکھ۔ اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے دور نہیں جائیں گے، بس تو ہمیں اپنے سے دور مت کرنا۔ آمین ثم آمین۔